تو آپ حج کا اجر لینا چاہیں تو وہ بھی آپ کو میسر آ سکتا ہے۔ کیسے میسر آئے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو پڑھنے سے آپ کو پتہ چلتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے دنیا چار لوگوں کی ہے، ایک وہ جس کے پاس مال اور علم، وہ علم کی روشنی میں مال خرچ کرتا ہے، سب سے اوپر والے درجے میں یہ ہے۔ دوسرا وہ ہے جس کے پاس علم ہے مال نہیں ہے، وہ کہتا ہے اللہ مال ہو تو میں بھی ایسے ہی قربانیاں دوں، اس کا درجہ بھی قیامت کو اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ نیت آپ کر لیں کہ میں نے حج کرنا ہے، اللہ اس نیت کے بدلے بھی ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتی، اللہ اس نیت پر بھی اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ، اگر آپ حج کا اجر و ثواب لینا چاہتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرا طریقہ یہ بیان کیا ہے۔ فجر کی نماز با جماعت پڑھ کے اشراق تر اللہ کا ذکر کریں، اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لیں، جب سورج نکل آئے تو حج اور عمرہ مکمل کا اجر و ثواب مل جائے۔ تیسرا طریقہ، گھر سے باوضو ہو کر باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں آئیے، اجر اتنا ہی ملے گا جتنا حاجی حج کر کے واپس آ گیا۔ چوتھا طریقہ، گھر سے نکلتے وقت نیت کیجئے میں نے اللہ کے گھر جا کے کچھ سیکھنا ہے یا سکھانا ہے۔ یہ نیت لے کے جو نکلتا ہے اللہ ذوالجلال اس کو صرف حج کا ہی ثواب نہیں دیتے، وہ ہوتا شاید گلشن راوی کے ہی علاقے میں ہے، اللہ اس کا نام مجاہدوں میں لکھ دیتے ہیں، وَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْمُجَاہِد۔ چھٹا طریقہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابی آئے کہ اللہ کے رسول ذهب اہل الدثور بالأجور، مال والے تو لے گئے سب کچھ، کہا وہ کیسے ہیں؟ کہا وہ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، کتنے کام؟ ہم کیا کریں؟ کیسے اجر میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کہا نماز پڑھ کے بیٹھو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، جتنا وہ 4 کام پیسہ لگا کے کرتے ہیں نا، یہ پڑھنے سے اجر ان کے برابر مل جائے گا۔ 7واں طریقہ، من جہز غازیا او جہز حاجا، جو کسی غازی کو تیار کرتا ہے یا حاجی کو ہی تیار کرتا ہے، اللہ اسے بھی اتنا ہی اجر عطا کر دیتے ہیں۔